اعلان حضرات، ایک ضروری اعلان سنیں۔ میری، آپ کی، بلکہ سارے عالم کے سارے انسانوں کی کامیابی اللہ پاک نے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ یہ دین میرے، آپ کے، بلکہ سارے عالم کے سارے انسانوں میں آ جائے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اس محنت کے بارے میں دعا کے بعد یا بقیہ نماز کے بعد دین کی بات ہوگی۔ سارے ساتھی تشریف رکھیں، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ دعوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری، آپ کی، بلکہ سارے عالم کے سارے انسانوں کی کامیابی اللہ پاک نے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ یہ دین میرے اندر، آپ کے اندر، بلکہ سارے عالم کے سارے انسانوں کے اندر آ جائے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اس محنت کے بارے میں مسجد میں بات ہو رہی ہے، ہم آپ کو نقد لینے آئے ہیں، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ 6 نمبر، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ پاک کا احسان ہوا، کرم ہوا، مہربانی ہوئی کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مغرب کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ لمحے دین کی بات سننے کے لیے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہمارے مالک ہیں، اللہ پاک کے سوا کوئی ہمارا مالک نہیں۔ اللہ پاک ہمارے خالق ہیں، اللہ پاک کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اللہ پاک ہمارے رازق ہیں، اللہ پاک کے سوا ہمارا کوئی رازق نہیں۔ اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے۔ دین میں چند صفات ایسے ہیں جن کو سیکھ کر ان پر عمل کرنا پورے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے معنی ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مقصد، اس کلمے کا مقصد اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ پاک کے حکم اور ارادے کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی طریقے پر چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ فضیلت، اس کلمے کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی اس کلمے کو صبح یا شام 100 مرتبہ پڑھے گا، جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ نماز کا مقصد ہے کہ تمام انسانوں کی زندگی صاف صلات پر آ جائے۔ نماز کے فضائل، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی چابی ہے، نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز اللہ پاک سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، جو شخص 40 دن اخلاص کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، ایک جہنم سے چھٹکارے کا، دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ علم و ذکر، علم کے معنی ہے جاننا، علم کا مقصد حال کے امر کو پہنچانا، یعنی میرے اللہ اس حال میں مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ ہر مسلمان و مرد پر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جو 24 گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار سکیں، حلال و حرام، جائز ناجائز، پاک اور ناپاک کی تمیز کر سکیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا سیکھنا 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ دین کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ ذکر کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا دھیان۔ حدیث کا مفہوم ہے جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ
ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ مخصوص ذکر کرنے والوں کے لیے ہے۔ ذاکرین اس میں مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے۔ ذکر کی مصنوعی 3 دعائیں ہیں۔ تیسرا کلمہ درود شریف استغفار۔ اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کا مقصد ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا اکرام کرنے والے بن جائیں، ان کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ ہم چھوٹوں سے پیار کریں، بڑوں کا ادب کریں، علماء کی عزت کریں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، بڑوں کی ادب نہیں کرتا، علماء کی عزت نہیں کرتا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ جب اس سے ملاقات ہو تو سلام کرے، دعوت کو قبول کرے، چیخنے کا جواب دے، مریض کی بیمار پرستی کرے، جنازے میں شرکت کرے۔ صحیح نیت۔ ہم جو بھی کام کریں خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ حدیث کا مفہوم ہے بے شک اعمالوں کا دار مدار نیت پر ہے۔ بنی اسرائیل کی قوم نے کہا تھا، ایک آدمی ریت کے ٹیلے سے گزر رہا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ ٹیلا آٹے کا ہوتا تو میں اس بھوکی مخلوق میں تقسیم کرتا۔ اللہ رب عزت نے وقت کے نبی پر وحی کی کہ فلاں شخص کو بتا دو کہ تیرے نامہ اعمال میں اتنے آٹے کا ثواب لکھ دیا گیا ہے۔ دعوت تبلیغ۔ دعوت تبلیغ کا مقصد ہے کہ ہم خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں کو نیک کام کرنے کا دعوت دیں۔ ہم خود بھی برے کاموں سے بچیں اور دوسروں کو بھی برے کاموں سے بچنے کی تلقین کریں۔ اس کام کے لیے اللہ پاک نے تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں بھیجا۔ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے یہی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جنہوں نے پڑھ لیا تو کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہیں پڑھا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ کام اس امت کے ذمہ ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا وہ شخص اس کام کو سیکھنے کے لیے گھر سے نکل کر ایک نماز پڑھے گا تو اس کو 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جو آدمی 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا تو اس کو 49 کروڑ سبحان اللہ کا ثواب ملے گا۔ اگر 1 روپیہ اپنے اوپر خرچ کرے گا تو اس کو 60 لاکھ صدقے کا ثواب ملے گا۔ اگر دوسرے ساتھی پر 1 روپیہ خرچ کرے گا تو اس کو 20 لاکھ صدقے کا ثواب ملے گا۔ اس کام کو سیکھنے کے لیے جلد از جلد 4 مہینے لگائیں۔ سال میں چلہ، مہینے میں 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، ایک مسجد میں، ایک اپنی مسجد اور دوسرے محلے والی مسجد کا، روزانہ کا 2 تعلیم، ایک مسجد کی دوسری گھر میں۔ میرا بھی اس کام کو مقصد بنانے کا ارادہ ہے، آپ بھی ارادہ فرمائیں۔ جزاک اللہ۔